غنی یہ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ کون افضل ہے حضور ان میں سے؟ 28ویں جلد میں موجود ہے، سوال پوچھا گیا، آپ نے فرمایا قرآن مجید، احادیث، اخبار و احاد، اہل بیت اطہار اور صحابہ کے اور اولیاء امت کے اجماع سے اور علماء ربانیین کے اجماع سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اس لیے اہل سنت یہ یاد رکھیے، ہر طرف عجیب قسم کی فضا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کہیں سے کسی اور طرح کی بدتمیزی ہے، فحاشی کی اور ریانی کی، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ رب العزت اور رسول اللہ کے راستے سے، اسی طرح عقائد کے لحاظ سے بھی جس طرح دوسرے فرقے ایک بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اسی طرح اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے جب وہ حضور کے یاروں سے عداوت رکھنا لگ جائیں اور ان کا تعلق حضور کے یاروں کی جو شان میں بدتمیزی کے الفاظ کے ساتھ ہو، ڈائریکٹ اٹیک ہو یا انڈائریکٹ اٹیک ہو، جس کی بات سے صحابہ کی شان میں کمی کی بو آ جائے، سمجھ لینا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت کبھی بھی نہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں نہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اہل سنت کی زبان سے جب بھی تعریف نکلتی ہے، رب کی نکلتی ہے، رب کے رسول کی نکلتی ہے، صحابہ کی نکلتی ہے، اہل بیت کی نکلتی ہے، اور یہ صاحب کے متعلق جب بھی اہل سنت بولتے ہیں تو اچھے کلمات بولتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت یہ یاد رکھیے، اپنا عقیدہ آج کے کسی مفکر پر نہ رکھیے، اپنا عقیدہ آج کے کسی محقق کی تحقیق پر نہ رکھیے، اپنا عقیدہ اگر رکھنا ہے تو اکابر پر رکھیے۔ اٹھا دیکھیے مجدد الفسانی ہو یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہو، تکمیل الایمان میں بھی شیخ محقق فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ جو ہیں حضور کے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور ان کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کی افضلیت کی ترتیب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نبیل افضل صاحب نے یہ جتنا پیارا اہتمام کیا، جتنی کاوشیں، جتنی کوششیں اعلیٰ حضرت کی فکر کو، سوچ کو آگے پھیلانے کے لیے کونٹری کی سرزمین پر جو یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے جو دینی مشن ہے، جو دینی ایک ذمہ داری یہ الحمدللہ نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب علامہ حافظ محمد عقیل جلالی صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں عقائد اہل سنت کی ترجمانی کی اور ہمارے اسلاف کے عقائد کو بیان کیا، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ صدیق اکبر کی افضلیت یہ آج کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ وہی مسئلہ جو آج چل رہا ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے، یہ خود سرکار نے خود بیان فرما دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام اسی بات پر رہے، اس کے بعد تابعین اسی بات پر رہے، اور آج تک انشاءاللہ مرنے دم تک ہم اسی بات پر رہیں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، صرف حضور کے صحابہ میں نہیں بلکہ جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی انبیاء کے تمام اصحاب میں سرکار کے اصحاب سب سے افضل ہیں، اور سرکار کے اصحاب میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور انشاءاللہ اب بغیر کسی اور وقت کو ضائع کرنے کی، کہ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کو بھی آگے سننا ہے، تو میں چاہوں گا کہ بریڈ فوڈ سے آئے ہوئے ہمارے ایک خصوصی مہمان اور ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنے والے، اور جہاں بھی سرکار کے چار یاروں کی بات ہے تو سیر فہرست جو وہاں پہنچنے والے ہمارے ایک نعت خان اور خوبصورت آواز رکھنے والے، اور ہم سب کو ایک پسندیدہ نعت خان جو آئے ہیں اور ہمیشہ آتے رہے ہیں، اور کمنٹری کے ساتھ ان کی ایک تعلق ہے، کیونکہ پچھلے تقریباً 20 سال سے ہر سال حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر بھی یہ تشریف لاتے ہیں، تو آج ایک اور سرکار کے چار یاروں کی نسبت سے بھی آج یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ تو میری مراد جناب حافظ عبدالقادر نشائی صاحب وہ آئے اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں اپنا کلام سنائے، نعروں کی آواز میں ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
ہے.